الرحيم. دعوته صلى الله عليه وسلم لأبناء المشركين ممن لم يسلم. وقال البيهقي عن مغيرة بن شعبة قال إنه أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمشي وأنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء أن بني قصيين قالوا فينا الحجامة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقايا فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم، ثم أدعموا وأدعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل كذا في البداية. وأخذه أيضا النبي شيبة بنحره كما في الكنز. وفي حديثه يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله. میرے عزیز دوستو، حسد سے بچو. حسد ایسی بلا ہے کہ یہ مشرک کو شرک پر جمائے رکھتی ہے، بغیر مومن کو اتنی خیروں سے محروم کر دے گی. حسد ایسا مرض ہے جو مشرک کو شرک پر جمائے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ حسد کی وجہ سے خیر کا منکر ہو جاتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ بات یعنی حسد ایسی بیماری ہے جو آدمی کو حق کی معرفت کے باوجود حق تک پہنچنے نہیں دیتی. حسد ایسی جو حق کی معرفت کے باوجود حاصل کو حق تک پہنچنے نہیں دیتی. کتنے مشرکین ہیں جنہوں نے اسلام کو حق مان کر، حق جان کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پورا اشارہ ہو گیا تھا، ان کو صرف حسد نے حق سے روکے رکھا اور حسد نے ان کو شرک پر جمائے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں. دوسری بات یہ ہے، اس واقعے میں اچھی بات ہے، کسی مسلمان کا یہ کہنا کسی مسلمان کو کہ بھائی آپ نے دین کی بات بس پہنچا دی ہے، آپ بس کیجیے، یہ بات کسی مسلمان سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مزاج کافر کا ہے کہ اگر اس کو بار بار اپنے دعوت دی جائے گی تو وہ یہ کہہ دے گا کہ بس آپ بات پہنچا چکے ہیں، اب آپ مزید کوشش کریں. اسی لیے اذا قيل اتق الله فاستعذ بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اس آیت کے ذیل میں علامہ بغوی نے عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی طرف دعوت دے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے تمام قبائل میں. تمام قبائل کی کوئی آدمی آپ کو خیر کی طرف رہبری کرے اور آپ یہ کہہ دیں جواب میں کہ آپ اپنا فکر کریں، کیوں اتنے سب بات کیوں ہو رہے کہ یہ کہہ دینا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول میں عرض کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو
حق کی طرف دعوت دے رہا ہے اور آپ اس کی بات کو رد کر دیں تو آپ نے دین کو رد کر دیا. اور دین کو رد کرنا صرف کافر کی صفت ہے، مومن کی صفت نہیں ہے. یہ آپ کی صاف دیکھ لیجیے کہ ابو جہل نے صاف کہا ہے اے محمد اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی بات پر گواہی دے دیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ قَدْ بَلَّغْتَ، تو ہم آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کی دعوت کے بارے میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے. یہ بات صرف کون کہہ سکتا ہے؟ کافر کہہ سکتا ہے. میں آپ سے بہت اہم بات کرتا ہوں، یہ کافر کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بات بس پہنچا دی ہے، اب آپ مزید کوشش نہ کریں. جبکہ کافر کے لیے اسلام پر اجبار نہیں ہے، مومن کے لیے اسلام پر اجبار ہے. لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا تعلق کافر سے ہے، مومن سے نہیں. دین میں زبردستی نہیں ہے. آج کل مسلمان کہتا ہے مسلمان سے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ بات پہنچا چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین یہ آیت کافر سے متعلق ہے. یہ کافر کے بارے میں کہا گیا ہے مومن سے کہ آپ اس کو اسلام پر مجبور نہ کیجیے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش ہے جو آپ سے اصرار کروا دیتی، ورنہ کافر کے لیے تھوڑی بات نہیں ہے. جات کا سننا تھوڑی دیر ہوگی تو میں نے عرض کیا یہ دو باتیں ہیں. ایک حق بات کو رد کر دینا، یہ کافر کی صفت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حسد آدمی کو حق کے انکار پر لے آتا ہے. اور سارا قصہ یہی ہے کہ ابو جہل نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود جو انکار کیا ہے اسلام سے وہ صرف حسد نے انکار کیا ہے. ورنہ وہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مشرک سے کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں ساری بات بالکل حق ہے، مگر مجھے صرف اس حسد نے مجھے روکا ہوا ہے اسلام سے کہ یہ نبوت کی سعادت اس خاندان کو کیوں ملے. یہ سارے سبق کا خلاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا. مشرکین میں افراد وہ افراد جو اسلام نہیں لا سکے، اسلام نہیں لائے مگر آپ ان کو دعوت دی. کہتے ہیں عمیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا وہ دین جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، میں اور ابو جہل ابن ہشام ہم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ہم مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. اچانک سامنے آپ تشریف آئے. آپ نمایا راستے میں چلتے چلتے آیا ابو جہل سے اے ابو الحکم آؤ نا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف، اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ابو جہل نے کہا ہے محمد کیا آپ دعوت دینے سے باز نہیں آئیں گے؟ اور کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہیں آئیں گے؟ آپ یہ تو چاہتے ہیں نا، آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے. حالانکہ آپ یہ نہیں چاہتے، آپ تو اسلام چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ بات کہہ دیں آپ نے بات پہنچا دی تاکہ آپ کو چھوڑ دیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ اسی گواہی دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی. آپ تو ان کی ہدایت چاہتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ آپ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی گواہی دے دیں کہ آپ نے بات پہنچا دی. تو اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے بات پوری طرح پہنچا دی ہے. ابو جہل نے کہا خدا کی قسم اگر میں جان بھی لوں کہ آپ کی بات حق ہے
اگر میں جان لوں کہ آپ کی بات حق ہے تو میں آپ کا اتباع کر لیتا. چنانچہ آپ یہاں سے چلے گئے تو ابو جہل شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نئی طرح متوجہ ہوا اور کہنے کا خدا کی قسم میں ابو جہل کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل حق ہے. یہاں سے کہتا ہوں آج بھی مسلمانوں میں ایسے مسلمان بہت ملیں گے جو حق بات کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں لیکن ان کو حسد اس حق کو قبول کرنے اور اس پر کی تعمیل سے روکے ہوئے. ابو جہل نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد کی بات بالکل حق ہے لیکن مجھے اسلام سے روکا ہوا ہے ایک چیز. مجھے اسلام سے روکا ہوا ہے ایک چیز. یہ بنو قصی نے یہ کہا. بنو قصی یہ آپ کے جتنے رابع ہیں بنو قصی نے یہ کہا کہ بیت اللہ کا پردہ اس کی خدمات اس کے بنانے کی ذمہ داری اور بیت اللہ پر پردہ چڑھانے کی ذمہ داری وہ ہماری ہوگی ہمارے خاندان میں ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ سعادت تم لے لو یہ سعادت تم لے لو. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے کہ یہ سعادت تم لے لو. تو انہوں نے کہا کہ آنے والے حاجیوں کو لسی پلانے کی جو بڑی ان کے نزدیک ایک بڑا عظیم کام تھا سقایا. یہ سقایا بھی ہمارے قبیلے میں ہوگی. ہم نے کہا تم یہ بھی لے لو. ان لوگوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ دارالندوا ہے جہاں سارے مشورے اور فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے قبضے میں ہوگی. ہم نے کہا جاؤ تم یہ بھی لے لو. تم لوگوں نے کہا کہ جھنڈا جو لشکر کو دیا جاتا ہے وہ ایک قبیلہ ہے خاص کہ جو جھنڈا اس کا ہاتھ میں دیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ چلو یہ لوا اور جھنڈا بھی تم لے لو. ساری بڑی بڑی چیزوں سے انہوں نے یہ دستبردار ہو گئے. لشکر کا جھنڈا بھی تم لے لو اور پارلیمنٹ بھی تم لے لو اور سقایا بھی تم لے لو اور بیت اللہ کے پردے کی کے چڑھانے کی یہ سعادت بھی تم لے لو. اس کے بعد ہم نے کہا کہ حدیث کا آپ سب کچھ لے لو. پھر ہمارا مقابلہ آپس میں ہوا کہ آنے والے حاجیوں کو کھانا کون زیادہ کھلائے. دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھے قبیلے آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلانے میں اور اس میں مقابلہ ہوا یہاں تک کہ کب جب اس میں بھی ہم برابر ہو گئے برابر ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر ہم سے یہ کہا کہ منا نبی کہ نبی ہمارے قبیلے سے بس کہ یہ ہمیں برداشت نہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا. تو استثناء مطلب یہ کہ مجھل کا کہنا یہ تھا کہ اگر نبی ہمارے قبیلے کے ہوتے تو ہم ان کو نبی مان لیتے مان لیتے. بات ہے ایک بات ہے بہت راز ایک بات ہے بہت راز. افتراق کا ایک بیج یہ بھی ہے کہ اگر امیر ہمارے خاندان کا یا امیر ہمارے قبیلے کا یا امیر جو ہے ہمارے علاقے کا ہوتا تو پھر ہم مجتمع ہو جاتے اور ہم قبول کر لیتے. لیکن کیونکہ امیر ہمارے خلقے کا ہمارے خاندان کا یا ہمارے قبیلے کا یا ہمارے علاقے کا نہیں طے کیا گیا اس لیے ہم اتفاق نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی فتنے کا ایک بیج یہ بھی ہے. آپ سوچیے نا
نبوت پر حسد کر کے اگر مشرک اسلام سے انکار کر سکتا ہے، اگر شیطان کبھی دل میں بات ڈال لے کہ بھائی کیونکہ ہمارے علاقے کے آدمی ہماری جہاد کا آدمی نہیں ہے لہذا ہم اتفاق نہیں کریں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی اسی طرح مذموم اور بری ہے جس طرح ابو جہل کا یہ کہنا کہ ہم اسلام اس لیے نہیں لائیں گے کہ نبی آپ کے خاندان سے ہمارے خاندان سے کیوں نہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. شیروں کو بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سنو، بیٹھ جاؤ. تمام حضرات سے ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں. اپنے ایمان اور سامان کی خود ہی